چپ دے تالے کھولن سکھو تے جندڑی یار تو کھولن سکھو قسم خدا دی رنگ لگ ویسن یار دے ذکر چ بولن سکھو قسم خدا دی رنگ لگ ویسن یار دے ذکر چ بولن سکھو اے درداں دا دل وچ ہیلا نہ ہوندا اے درداں دا دل وچ ہیلا نہ ہوندا اے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا اے درداں دا دل وچ ہیلا نہ ہوندا جے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا اساڈی تناصر سوا بھی نہ لبدی جے سونے نبی دا قبیلہ نہ ہوندا اساڈی تناصر سوا بھی نہ لبدی جے سونے نبی دا قبیلہ نہ ہوندا اور علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے میں نے کہا علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے ارے نادان علی کے ذکر کو عدنان نہ سمجھ علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں اے مومنوں ذرا بتاؤ میری تلوار کیسی ہے آئیے سامعین حضرات خطاب لاجواب کے لیے دعوت دینے لگا ہوں آپ کے علاقے کے خطیب حضرت علامہ مولانا طاہر عباس تبسم صاحب ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ سنائیے نعرہ تکبیر اچھا بول میرا ویر تیری بدل جائے تقدیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید علماء حق آل سنت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواسع بلند پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے سارے ملتے پڑھو خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ صرف زمین والے تیرے غلام ہیں اللہ فرماتا ہے کہ عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے اللہ کا کیا فرمیدہ اپنے محبوب نے کیا فرمیدہ اللہ فرمیدہ میں خالق سارے دنیا دا تو مالک سارے دنیا دا میں خالق سارے دنیا دا تو مالک سارے دنیا دا کسے
منگتے جڑے جھولی پھیلاتے ہیں بیٹھے جڑے حضور دی بارگاہ حاضری لواون واسطے آ بیٹھے او نال پڑھن کسے منگتے نو نہ موڑی زمانے سارے تیرے نے کسے منگتے نو نہ موڑی زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا گلدستہ عرض کرن تو بعد خالق کائنات مالک المثل کی بارگاہ کے اندر دعائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بیان تو ہمارے آج کے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شعبان سعیدی صاحب کا ہے جو شیرگڑھ سے تشریف لائے ہیں۔ میں نے چند باتیں عرض کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ آپ ذرا ذوق سے بولے سبحان اللہ۔ جس طرح آپ نے رات کو ذوق دیا تھا اسی ذوق کی مجھے ضرورت، ذرا بولیں سبحان اللہ، محبت سے بولیں سبحان اللہ، تاکہ ہمارے مہمان جو آئے ہوئے ہیں یہ ہمارا ذوق دیکھ کر ان کا جو بیان کرنے کا انداز، بیان کرنے کا جو جوش اور پیدا ہو جائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ اب قرآن ذرا توجہ فرمائیں، اب جب اللہ اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنا چاہتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کرنا چاہتا ہے، جب میرے مصطفیٰ کا چہرہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، جب میرے مصطفیٰ زلفیں کھولتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جب میرے مصطفیٰ سینہ کو کھولتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت۔ ذرا توجہ فرمائیں، میرے مصطفیٰ جناب والا سینہ کھولے، اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے مصطفیٰ جناب والا چہرے سے جناب والا پردہ ہٹائے، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، میرے مصطفیٰ زلفوں کو سوارے، اللہ فرماتا ہے واللیل اذا سجی۔ ذوق سے بولیے سبحان اللہ۔ اب جو مصطفیٰ کو جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی، وہ تو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کی زیارت کی، جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکد لاٹھ نورانی ہے، کالی زلف اکمس تانی ہے، مخمور عقیہن مد بریاں۔ پھر جب جناب والا سامنے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، جب لجپال کو دیکھتے ہیں، وہ دعا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، وہ لیل کی زلفوں کو دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کا، فرمایا اس صورت نو میں جانا کا، جانا کا کہ جان جہانا کا، آپ فرماتے ہیں سچ آقا کہ رب دی میں شانا کا، جس شانہ تو شانہ، جس شانہ سب بڑھیا۔ کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام حدیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ اب جو نہ دیکھیں، جن کی نظر کے اندر فرق ہو، ان کی مرضی کی بات ہے، اور جنہوں نے دیکھا وہ تو پھر نقشہ نگار جس طرح بھی وہ اپنے محبت میں پیار میں جو بھی لکھتے ہیں وہ ان کا انداز ہے۔ آئیے ذرا ہم حضور کے صحابہ سے پوچھتے ہیں، حضور کو جب وہ چہرہ دیکھتے ہیں کس انداز سے دیکھتے ہیں، کس محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ آ رہی ہے نا سمجھ؟ اچھا آئیے، میرے حضور علیہ السلام کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت قصافہ۔ کیا نام ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حضرت قصافہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام ہیں، آپ کی ماسی نے، آپ کی خالہ نے بکریاں لے کر دی ہوئی تھی چرانے کے لیے، فرمایا کہ جاؤ بکریاں چرا کے آؤ۔
وہ جب بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہے مدینہ کی گلیوں میں، ایک دن جا رہا تھا تو اس کی نظر ودھا کے چہرے پہ پڑ گئی۔ بات صرف چہرے کی کرنی ہے، ودھا کے چہرے پہ پڑی، واللیل کی زلفوں پہ پڑی۔ تو اب جناب والا وہ جاتا ہے، بکریوں کو چھوڑ دیتا ہے، مدنی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، جناب والا حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ حضرت قصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، شام کو گھر چلا جاتا ہے، شام کو گھر چلا جاتا ہے۔ پھر جناب والا دوسرے دن کا اسی طرح معمول، مختصر کر کے حدیث کو، تو اس کی ماسی کو، اس کی خالہ کو کسی نے آ کر بتایا کہ جو آپ کا بھانجا ہے جسے آپ نے بکریاں لے کر دی ہیں، وہ بکریوں کو چھوڑ دیتا ہے، محمد مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا ہے۔ اگر کوئی نقصان ہو گیا تو پھر تو اس کی ماں نے، ماسی نے بٹھایا، کہا کہ بیٹا بے شک ہم نے تمہیں اتنا قیمتی اسباب دیا ہے، قیمتی مال دیا ہے، اور تو اس طرح کر، ان کا خیال کر، ادھر نہ گیا کر۔ تو حضرت قصافہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ایک بات تم میری مان لو، میں تمہاری مان لوں گا۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا؟ کہا کہ ایک مرتبہ چل کے مصطفیٰ کو دیکھاؤ، ایک مرتبہ چل کے مصطفیٰ کو دیکھاؤ۔ اب جناب والا اس کی والدہ نے کہا کہ اگر ہم مصطفیٰ کو دیکھ لیں، امام الانبیاء سید الانبیاء کو دیکھ لے، کیا تم پھر چھوڑ دو گے؟ وہاں پھر بکریوں کو چراؤ گے؟ کہا کہ ہاں میں دل لگی سے ان کو دیکھوں گا بھی نہیں، ان کی طرف نظر بھی نہیں کروں گا، سارے دن بکریاں چرایا کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تیاری کرتی ہے، والدہ بھی تیاری کرتی ہے اور اس کی ماسی بھی تیاری کرتی ہے، تیاری کر کے نا روانہ ہوتی ہیں، اور میرے مصطفیٰ، سبحان اللہ کہ حضرات، محبت سے کہنا سبحان اللہ، ذوق سے کہنا سبحان اللہ، انداز وہی ویسی والا ہے، ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ اچھا تیاری کر کے نا روانہ ہوئے۔ اب حضور علیہ السلام حضرت قصافہ والدہ کو کہتا اماں چلیں، سمجھ نہیں آپ کو، مجھے لگتا صبح سے لے کر جو کہتے تھے کہ نہیں دیکھنا، نہیں جانا، آپ نے فرمایا اماں چلیں، کہا کہ ابھی دیکھنے تو دینا، ابھی حضور کو دیکھنے تو دینا۔ کہا کہ اماں صبح سے لے کر شام ہو گئی ہے، گھر نہ چلے۔ کہا کہ بیٹا ابھی تو میرے دل، جتنا میرا دل چاہتا تھا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جس نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے جی نہیں بھرتا، اور جو نہیں دیکھتے وہ کہتا ہے نبی ہماری طرح، وہ کہتا ہے نبی ہماری طرح۔ میں نے کہا حضرت قصافہ رضی اللہ تعالی والدہ کو لے کر نا واپس روانہ ہوئے۔ اب گھر کے اندر اب آٹا بنا رہی ہیں، کہتی حضور بولتے کس طرح تھے، حضور کی چال کیسی تھی، حضور کے بات کرنے کا انداز کس طرح تھا۔ اب صبح سے لے کر شام تک مصطفیٰ کو دیکھا، گھر کے اندر پہنچی، کام کرنے لگی تو کبھی کہتے حضور کی چال کیسی تھی، کہتے ہیں کہ حضور کی چال کیسی تھی، حضور کا چلنا کیسے تھا، حضور کا بیٹھنا کیسے تھا، حضور کا بات کرنے کا انداز کیسے تھا، حضور کتنے نرم لہجے سے بولتے تھے، حضور کتنے نرم لہجے سے بولتے تھے، کیسے بات کو سمجھا کر کرتے تھے۔ میں نے کہا کمال ہو گیا، جو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، وہی شعر، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شانہ تو شانہ سب بڑیاں۔ حضرت قصافہ نو دوسرے دن جناب والا حضرت قصافہ بکریاں نو لے کے نا تیاری کی تھی بکریاں چراون واسطے۔ جناب والا آپ نے اپنا جیسے بھی آپ کا انداز تھا، جس طرح بھی جناب اپنے سوٹی سنبھالنا، ڈنڈا سنبھالنا، جس طرح بھی جناب اپنی سنبھالتے ہیں، سنبھالنے لگے تو کہا کہ کہاں جا رہے ہو، ہائے ہائے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بکریاں چرانے۔ کہا کہ بکریاں چرانے نہ جاؤ، ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو، ہمیں مصطفیٰ، وہ جو کہتے تھے جانا نہیں ہے، جب مصطفیٰ کو دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، علم نشرہ کے سینے کو دیکھا، ارے کیوں نہ دیکھ کر کہیں۔ ام المومنین حضرت عمہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے لجپال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا نورانی تھا، میں تو یہاں سے آگے چلتا ہوں۔ جب مصطفیٰ معراج پہ تشریف لے کر گئے، جناب والا امام الانبیاء سید الانبیاء نے جناب والا 1,24,000 کم پیش انبیاء کو نماز پڑھائی، جناب والا ساروں سے
मुसाफा किया। मुसाफा करने के बाद जब जनाबे वाला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारी आती, वो यूसुफ जिसको देखकर जनाबे वाला मिस्र की औरतों ने उंगलियां काट दी। जब मुस्तफा को देखा ना तो देखते रह गए। जब मुस्तफा को देखा तो देखते रह गए। तो हजरत हुजूर ने फरमाया यूसुफ क्या देख रहा है, यूसुफ क्या देख रहा है? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते मैं तो समझता था कि मैं खूबसूरत हूँ। हाय हाय हाय, अगली बात सुने आपको मजा आएगा। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिनके जनाबे वाला हम गीत गाते हैं, जनाबे वाला वो यूसुफ जनाबे वाला मिस्र की औरतों ने देखा, उंगलियां काट दी। तो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आप जैसा सोना तो है ही नहीं। तो उम्मुल मोमिनीन मैं आयशा सदीका फरमाती है एक दिन ऐसा हुआ कि मैं घर के अंदर कपड़े को ना सिलाई कर रही थी, सुई के साथ सिलाई कर रही थी। तो रात का वक्त था, तो मेरी सुई खेमे के अंदर गिर गई, ढह गई। अब फरमाती है कि मैं परेशान क्या करूं। इसी आशियाने में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। फरमाते हैं कि मुस्तफा अपने चेहरे से कपड़ा हटाते हैं और कपड़ा हटाकर जनाबे वाला आपके चेहरे से नूर निकलता है। आप फरमाते हैं कि मेरा जो हुजरा है, मेरा जो कमरा है, मेरा जो मकान है रोशन हो जाता है। तो सुई कितनी जनाबे वाला मोटी होती है, कितनी उसकी जनाबे वाला जिस्म है, कितनी उसकी जान है। आप फरमाते हैं कि हुजूर के चेहरे का नूर इतना था, मुझे सुई मिल गई, मुझे सुई मिल गई। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत कसाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ अर्ज करती है कि बेटा हमें मुस्तफा की बारगाह में ले चलो, मुझे मुस्तफा की बारगाह में ले चलो। जब जनाबे वाला हजरत कसाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में लेकर आते हैं, अर्ज करते हैं सोनिया कलमा पढ़ाओ, सोनियो कलमा पढ़ाओ। हुजूर का कलमा पढ़ते हैं मुसलमान हो जाते हैं। मेरे करीम आका अलैहि सलाम के प्यारे गुलामों, आज हमने जो मिलाद मनाया है, आज हमने ये जो खुशी कर रहे हैं, ये कोई जनाबे वाला रस्मी काम नहीं है। या जनाबे वाला साल बाद हम रस्म अदा कर ले, साल बाद जनाबे वाला महफिल को सजा ले। हुजूर अलैहिस्सलातु मुफ्ती साहब मेरी इस बात की तायीद फरमाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम का फरमान है कि जब जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा होता है, वह अल्लाह की रहमत बरस रही होती है। अगली हदीस मुबारक आप फरमाते हैं कि जब जनाबे वाला जो महफिल में आकर बैठ जाता है, जो महफिल में आकर बैठ जाता है, आप फरमाते हैं कि इस तरह है जैसे जन्नत से फल तोड़कर खा रहा होता है, जन्नत से फल तोड़कर खा रहा होता है। मेरे करीम आका अलैहि सलाम के प्यारे गुलामों, अब जरा तवज्जो फरमाएं, जिसने देखा तो वो कमाल कर देते हैं। हजराबे वाला आला अज़ीमुल बरकत आप फरमाते हैं सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो बाला हमारा नबी, करनों बदली रसूलों की होती रही। कहना जरा सुखाते हो, मैं लगता है रात वाली महफिल ना ज्यादा वड्डी महफिल कोई नहीं है। राती तो बड़ा शौक ना बोलते बैठे, बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। रात थके हुए, रात बड़ी लंबी महफिल है, थके हो ता नहीं बोलते, जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, शौक ना बोलो सुभान अल्लाह। अब मते करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, जेड़े शेर पढ़ते हो तो बोलो चांद बदली का निकला। मेरे करीम आका अलैहि सलाम के प्यारे गुलामों, तवज्जो फरमाएं, आखिरी हदीस मुबारक, फिर हजरत साहब को हम टाइम देंगे, आपका खिताब होगा। 1 घंटा तो इन्होंने नहीं पढ़ना है, अगर इसी तरह सुस्त बैठे रहेंगे हजरत 2 घंटे, ठीक है? बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका अलैहि सलाम के प्यारे गुलामों, एक ही बात फिर इंशाल्लाह इजाजत। जब बंदे को किसी के साथ मोहब्बत हो जाती है ना, जब किसी के साथ प्यार हो जाता है, तो फिर वो ये नहीं देखता कि मैं कर क्या रहा हूँ, फिर वो ये नहीं देखता कि मैं क्या करूं। वो किसी ने कह दिया था कि इश्क एक ढोंग है, बोले जरा सुभान अल्लाह। किसी ने कह दिया था कि ये नौजवान बोल रहे हैं ना माशाल्लाह, बूढ़े भी बोले हैं, शेर सुन के ना नौजवान बोले हैं। वो किसी ने कहा था कि इश्क एक ढोंग है, मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर तुझे उससे कोई जुदा करे, फिर तू उसे तस्बीहों में पढ़ा करे, फिर उसी का नाम तू जफा करे, फिर मैं तुम्हें कहूँ कि इश्क ढोंग है तो नहीं किया करे। हाँ, किसी ने कहा कि इश्क एक ढोंग है,
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، یہ حدیث مبارکہ، یہ عشق کی بات ہو نا، جہاں محبت کی بات ہے نا وہاں تو بولنا چاہیے. ہاں صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ حضور سے عشق کس طرح کرنا چاہیے، حضور سے پیار کس طرح کرنا چاہیے. ہاں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نا ہاتھوں میں پانی ہے. کیا ہے؟ پانی. جب انسان کے جسم پر پانی لگ جاتا ہے تو مائع مستعمل پانی ہو جاتا ہے، اسے دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. ہاں جی، جو پانی وضو کا پانی ہے اسے جناب جب بندے کا یا ویسے حکم یہ ہے کہ ناخن بھی لگ جائے تو اسے استعمال نہیں کر سکتے. حضور ایسے ہے نا مفتی صاحب، تو مائع مستعمل پانی، جی وہ مائع مستعمل پانی ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن صحابہ سے پوچھتے ہیں ان کی محبت کیسے تھی، صحابہ کا پیار کیسا تھا، صحابہ کا عشق کیسا تھا، حضور سے محبت اور عقیدت کس طرح تھی. آج تو لوگ حوالے پوچھتے ہیں، حضور سے عشق کرے تو کیسے کرے، پیار کرے تو کیسے کرے. میں نے کہا آئیے صحابہ سے پوچھتے ہیں، حضور کے غلاموں سے پوچھتے ہیں جو 24 گھنٹے حضور کی غلامی میں بیٹھے رہتے ہیں، جو ہر وقت حضور کے والضحیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، واللیل کی زلفوں کو دیکھتے ہیں، علم نشرہ کے سینے کو دیکھتے ہیں. جناب والا پوچھتے ہیں، جناب والا حضور وضو فرماتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان جناب والا ہاتھوں میں پانی لے کر کوئی جسم پہ مر رہا ہے، کوئی جناب والا چہرے پہ مر رہا ہے، جناب والا کوئی جناب والا دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مر رہا ہے. تو کسی نے پوچھا اے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ حضور کے پانی سے، جو حضور کے جسم سے لگا ہوا پانی ہے، اس سے ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اس سے ہم برکتیں حاصل کریں. وہ بھائی مائع مستعمل پانی جناب والا وہ دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ بات نہ کرو. جب عشق ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جناب والا پانی کیسا ہے، پھر کہتے ہیں کہ جناب والا پورے جسم پر پانی مار لیتے ہیں. اگر نہ ملے جناب والا تو کہتا ہے نبی ہماری طرح، جناب والا نبی کا جناب والا خون جناب والا نکلے تو صحابہ پی لیں، جناب والا حضور کا جناب والا خون جناب والا پیٹ میں لے جائے. مصطفیٰ فرمائیے جو نبی ہے تیرا میرا خون نکلے اور تو جناب والا جسم پہ لگ جائے. عشق لگا سی، آخری شعر، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈاں بھلدیاں بھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھن لئی تے ہنجو ڈلدیاں ڈلدیاں ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس در کدے نہ رلدی، اتھے کئی رلدیاں رل گئیاں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ تھے حضرت علامہ طاہر عباس تبسم صاحب، کونین دے